السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، میرا نام حافظ محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان آن لائن قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 13 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اس تختی کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر ہم نے اس تختی کی ہدایات کو پڑھنا ہے کہ ہم نے اس تختی کو پڑھنا کیسے ہے، تو اسی ہدایت کے مطابق ہم نے اس تختی کے سبق نمبر 1 کو پڑھنا ہے، پھر اسی کے مطابق ہم نے اس تختی کو مکمل بھی کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے مل کر اپنے پیارے حبیب حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، آمین ثم آمین۔ تو آئیے ناظرین و سامعین اور عزیز طلباء، شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاعدہ: نون اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون اور میم پر جہاں پر ان دونوں حروف کے اوپر شد یعنی کہ مشدد والی 3 دندانوں والی علامت جو کہ ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں اور پچھلی تختی میں ہم نے پڑھا ہے، وہ شد والی علامت نون اور میم کے اوپر آ جائے تو وہ غننے میں پڑھے جائیں گے، یعنی کہ ان پر غنہ ہوگا۔ قاعدہ اگلا سماعت فرمائیے۔ را ساکنہ یعنی کہ ساکن را آ جائے، اس سے قبل حرف اگر ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف کو دیکھیں گے کہ اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو را ساکنہ کو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو را ساکنہ کو باریک پڑھیں گے۔ اس بات کو مزید ذہن نشین فرما لیجئے کہ یعنی کہ جہاں پر را آ جائے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، پیش ہو، تو ہم نے اس را کو پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، جسے ہم عربی قاعدے کی روح سے حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اگر را سے پہلے والے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ را پر نہیں پڑھا جائے گا، وہ را باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہ تھی جی اس کی ہدایت۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سبق کو۔ با پیش بو، با را پیش بر، را زیر ری، بر ری، زا زبر ز، بر ریز، آگے وقف، بر ریز، حا صاد پیش حس، صاد زیر صی، حسعی، لام زبر لا، حسعل، آگے وقف، حسعل، صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صد، قاف زبر قا، صدق، آگے وقف، صدق، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، دال زبر دا، عدد، آگے وقف، عدد، قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، را زبر را، قدر، آگے وقف، قدر۔ صدق اللہ العظیم۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ آپ نے نون اور میم کے اوپر جو شد والی علامت میں ہم نے غنہ کرنا ہے وہ تو اس سبق میں ہم نے نہیں پڑھا، لیکن اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن جو را ساکنہ والی بات ہے جو ہمیں اس نے ہدایت میں بتائی ہے کہ را کے
جو ساکن آ جائے یا پھر اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش ہو تو اس سے پہلے والا حرف ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے پیش ہے. اگر یہ دونوں علامات میں سے کوئی بھی علامت ہے تو وہ را پر پڑھا جائے گا. جس طرح ہم نے با کو را کے ساتھ پہلی دفعہ پڑھا اور اس کے اوپر شاد ہے، پہلی دفعہ را پر پڑھا جائے گا تو دوسری دفعہ جو ہے را کے نیچے زیر خود پڑھی جائے گی، اسی لیے دوسری دفعہ را باریک پڑھا جائے گا. اسی طرح ہم نے آخر والا قدر یہ را پڑھا ہے، لیکن اس را کے نیچے زیر نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہ را ہمیشہ کے لیے وقف کے دوران بھی اور جوڑوں میں بھی روان میں بھی را پر ہی پڑھا جائے گا. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا تختی نمبر 13 کا سبق نمبر 1، جس میں ہم نے ہدایات کو بھی پڑھا اور سبق نمبر 1 کو بھی پڑھا. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ناظرین و سامعین، اس سبق کی بار بار مشق کیجئے، دہرائیے، یاد کیجئے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ پاک اپنا ضرور کرم فرمائیں گے، فضل فرمائیں گے. تو اسی کے ساتھ اگر آپ ہماری اکیڈمی کے تھرو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن پاک، ترجمہ اور تفسیر، نماز کا طریقہ، مصنون دعائیں، 6 کلمے اور دیگر اسلامی تعلیمات بھی پڑھائی اور سکھلائی جاتی ہیں، وہ بھی میل اور فیمیل کوالیفائڈ اساتذہ کی زیر نگرانی میں. تو یہ سہولت 24 گھنٹے آپ کے لیے میسر ہے. تو جو کوئی بھی پڑھنے سیکھنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں، یہ ہماری اکیڈمی کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، +92 317 66 33 940 +92 317 66 33 940. نیچے اسکائپ آئی ڈی بھی مینشن کی گئی ہے، hafiznoman395@gmail.com. آپ اس آئی ڈی پر بھی ہمیں میسج کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم سے سبق کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی اگر مشکل پیش آ رہی ہے، کسی بھی سبق کے حوالے سے آپ کو سمجھ نہیں آئی یا کوئی بھی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو آپ واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر کے ذریعے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر اسکائپ آئی ڈی کے ذریعے ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو ناظرین و سامعین، آخر میں یہ آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ لگی بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور پریس کر دیجیے، تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن، ہر نئے آنے والے سبق کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ ہر نئے آنے والے سبق کو اچھے طریقے سے سن سکیں اور یاد کر سکیں. تو ملتے ہیں اگلے سبق کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.